الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قابل قدر سامعین حاضرین، ماہ ربیع الاول کی محافل کا یہ سلسلہ جو یکم ربیع الاول سے شروع ہوا، اس تسلسل سے آج کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے حاضر ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے میں انبساط اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ میلاد ہے کیا؟ اس پر علماء سے آپ سن چکے کہ میلاد ولادت کے تذکرے کا نام ہے، یعنی اس بات کا تذکرہ کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کر کے ہم پر بڑا انعام کیا ہے۔ یعنی یہ دو طرفہ ہے کہ آپ اس نعمت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ پر کی کہ آپ کو اپنا محبوب عطا کر دیا، اور دوسرا چونکہ آپ کا ذکر خود نور ہے، ذکر میں خیر ہے، برکت ہے، اس پر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کے ذکر میں خیر بھی ہے، حضور کے ذکر میں برکت بھی ہے۔ وہ جو انکار کرتے ہیں میلاد کا یا میلاد کی محافل کا، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اس پر یہ کہ یہ ذکر جس طرح سے ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، کیا اس طرح سے صحابہ نے منایا یا ان کے بعد لوگوں نے منایا کہ نہیں منایا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کا ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں، یعنی حضور جب نہ تھے تب بھی ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی حضور کا ذکر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذکر کیا، اور خود خدائے ذوالجلال نے بھی حضور کا قرآن میں جا بجا ذکر فرمایا۔ یعنی قرآن تو اس بات کا حوالہ ہے نا کہ قرآن کا کوئی آپ کو پارہ نہ ملے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ملتا ہو، ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے آپ کو حضور کا ذکر نظر آئے گا۔ اگر قرآن کا تعارف بھی آپ پڑھیں نا، انٹروڈکشن، قرآن کا تعارف بھی یہی ہے کہ قرآن وہ کلام ہے
جو اللہ نے نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ کلام جس کی شان یہ تھی، لو انزلنا ھذا القرآن، اللہ پاک نے اپنے کلام کی مطلق بات نہیں کی، کلام کلام ہی ہوتا ہے، مگر جب قرآن کی باری آئی، اس سے پہلے بھی اللہ پاک کا کلام موجود تھا تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، صحف کی صورت میں، لیکن ان کا کوئی حوالہ آپ کو اس حوالے سے نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کا نام لے کر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ قرآن کے نزول کا جلال یہ تھا کہ پہاڑ مارے ہیبت کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی قرآن میں وہ جلال ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پہاڑ اپنی سختی میں مشہور ہے، پہاڑ اپنی صلابت میں مشہور ہے، پہاڑ اپنی سختی اور اس کی طاقت میں مشہور ہے، مگر مجال ہے کہ پہاڑ بھی قرآن کے اس نزول کو برداشت کر سکے۔ تو قربان جائیے قلب مصطفیٰ کے کہ اللہ پاک نے فرمایا علی قلبی کا، محبوب تیرے قلب پہ نازل کیا ہے۔ گویا حضور کا قلب وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے سے امت کو ملنا تھا۔ تو قرآن کا تعارف بھی یہی ہے بھائی، جو نص اکبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہے، حضور کے وسیلے سے قرآن ملا ہے، حضور نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ملتا، اور حضور نہ ہوتے تو خدا بھی نہ ملتا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر زمانے میں حضور کا ذکر ہوا ہے، احادیث اس پہ شاہد ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روکا نہیں کہ تم ذکر کرتے تو اللہ کا کرتے، میرا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ حضور نے پوچھا کہ بھی ابھی کیا بات ہو رہی تھی؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انبیاء کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور انہیں اپنا جو ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا صفی اللہ بنایا، صفوت عطا کی ان کو۔ نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، خلت عطا کی ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے صحیح کہا، آدم صفی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ کلیمت اللہ تھے، الا وانی حبیب اللہ۔ مگر یاد رکھنا وہ صفی اللہ تھے، کوئی خلیل اللہ تھے، کوئی کلیم اللہ تھے، کوئی کلیمت اللہ تھے، مگر مجھے بھی یاد رکھنا میں حبیب اللہ ہوں۔ کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ اس سے کلام کر لیتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ پاک نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے تکلیمہ، خوب اللہ پاک نے موسیٰ سے کلام فرمایا علیہ السلام۔ مگر شان دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو کلام ملتا ہے نا، یہ اللہ پاک ان سے کلام فرماتا ہے تو انہیں حکم ہوتا ہے موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، موسیٰ
کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچتے ہیں، 30 روزوں کا حکم ہوتا ہے، 30 رکھتے ہیں، 30 روزے رکھنے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے 10 اور رکھو، 40 ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک بلاتا ہے، خاص مقام پر بلاتا ہے اور کہتا ہے فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے کہ آپ مقدس وادی میں آ گئے۔ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آواز آتی ہے اپنے جوتے اتاریے کہ آپ مقدس وادی میں آ گئے۔ اس سے ایک معلوم ہوا کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے نا وہاں جوتے اتارنے چاہیے، اس سے یہ حکم ملتا ہے، یعنی واضح بات معلوم ہوتی قرآن کے اس اسلوب سے کہ جب کوئی مقدس جگہ ہو تو وہاں جوتے اتارنے چاہیے، اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ تو ہمارے لیے مسجد مقدس ہوتی ہے، حرم مقدس ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں جوتے اتارتے ہیں، یہ قرآن ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک خاص مقام پر بلا کر خاص مرحلے سے گزار کر اپنا کلام بخشتا ہے، مگر جب باری آتی ہے حبیب اللہ کی، وہ کلیم اللہ تھے، باری آتی ہے حبیب اللہ کی تو اللہ پاک یکسر قانون بدل دیتا ہے، فرماتا ہے موسیٰ یہ تیری بات اور تھی، تو کلیم اللہ تھا، میرے محبوب کی بات اور ہے کہ وہ حبیب اللہ ہیں۔ کلیم اللہ کے لیے اللہ پاک نے کلام کے لیے پورا قاعدہ بنایا، جبکہ حضور کے لیے اللہ پاک نے جبریل کو قاعدہ دے دیا، جبریل دیکھ بات سن، یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے حبیب ہیں، تو کبھی ان کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ آپ اس پہاڑ پہ آ جائیے، آپ اس مسجد میں آ جائیے، آپ اس حجرے میں آ جائیے۔ میرا محبوب جب غار ہرا میں ہوگا تو جبریل تو غار ہرا میں جائے گا، میرا محبوب جب پہاڑوں میں ہوگا تو جبریل تو پہاڑوں میں جائے گا، میرا محبوب جب یاروں میں ہوگا جبریل تو یاروں میں جائے گا، میرا محبوب جب خلوت میں ہوگا جبریل تو خلوت میں جائے گا، میرے محبوب جب جلوت میں ہوگا جبریل تو جلوت میں جائے گا، میرا محبوب مکے میں ہوگا جبریل تو مکے میں جائے گا، میرا محبوب مدینے میں ہوگا تو جبریل تو مدینے میں جائے گا۔ کلیم وہ جو کہیں ربی ارینی انظر الیک، مولا مجھے ذرا مکھڑا تو دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو گے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے مجھے۔ اور یہاں حضور ارادہ بھی نہیں کرتے، چاہتے بھی نہیں ہے مولا تو اپنا مکھڑا دکھا، اصل میں یہ دن اور یہ رات اور یہ مرحلہ اور یہ جو خاصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے کلام کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اسلوب ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک کلام کے اسلوب میں بڑا ہی اچھا ایک انداز اختیار فرماتا ہے، یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں یہ چیز رہی کہ تم دیکھ نہیں سکتے، ہاں ایک میرا محبوب دیکھ سکتا ہے، تم کلیم اللہ ہو وہ حبیب اللہ ہے۔ پھر ندا آئی، ذرا اس بات پہ بھی غور ہو، جب حضور کو معراج کی شب اپنے قرب خاص میں بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچے، تو پھر ندا آئی ذرا اس بات پہ بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو۔ تو یوں اگر میں اس بات پر بات کروں کہ کلیم اور حبیب کا کیا فرق ہے تو یہ بھی وقت چاہے گا، سو ہم اپنے بنیادی موضوع کی طرف آتے ہیں، حضور کا تذکرہ، حضور کا میلاد، حضور کی ولادت کی بات۔
تو کیا یہ ولادت کی بات کرنا برا ہے؟ کیا قرآن میں اللہ پاک نے ولادت کی بات نہیں کی؟ ولادت کی بات کرنے سے کون سے شرک کا معاملہ آ جائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے عمل کی، کوئی بھی کام جب ہوتا ہے تو کہیں علاقے کے رسم و رواج شامل ہو جاتے ہیں اور کہیں انسان کی توفیق بھی اس میں آتی ہے، انسان کی اپنی حیثیت بھی آتی ہے۔ کبھی کوئی اللہ پاک بندے کو بخشے تو بڑا کھلا ڈھلا ہو کے کر لیتا ہے، اور جس کے پاس نہ ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، مولود کی مجلس سجاتے تھے۔ اچھا، اس پر آپ کبھی گوگل کریں نا، مولود پر، مولد پر، میلاد پر، تو آپ کو عربی میں بہت سی بکس ملیں گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرب والے بھی حضور کا مولود اور حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کے مولد پر بات ہوتی ہے، اور یہ بات ابھی کوئی نئی نہیں ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی کوئی نئی بات ہے۔ نئی کہاں سے کہا گیا بھائی؟ یہ تو ہمیشہ امت میں جاری رہی، کسی نے کتنا کیا، کسی نے کتنا کیا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ چونکہ یہ شرعاً فرض یا واجب تو نہ تھا، لیکن حب کا اور محبت کا تقاضا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد رکھنا میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں اس زمانے میں سب پر فضیلت بخشی تھی۔ اچھا، اللہ کریم بنی اسرائیل سے تقاضا فرما رہا ہے یاد رکھنا میری نعمت کو۔ کس کو؟ نعمت کو یاد رکھنا، یہ اللہ پاک فرماتا ہے نعمت کو یاد رکھنا۔ اصل میں نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ یاد رکھا جائے۔ شکر قدردانی کا نام ہے، اور قدر جڑا ہے ذکر کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کا مجھ پہ کوئی احسان ہو، وہ مجھ پر کرم فرمائیں، اور میں کہیں پر بھی بیٹھوں آپ کو کچھ بھی نہ سمجھوں، ذکر بھی نہ کروں کہ یہ میرے محسن ہیں، ذکر بھی نہ کروں کہ انہوں نے میرے بڑے بڑے مشکل کاموں میں میرا ساتھ دیا، یا فلاں وقت میرے کام آئے تھے، تو وہ بندہ کیا سوچے گا جو میرا محسن ہوگا؟ کہ ایسا احسان فراموش ہے کہ سیدھے منہ ملتا بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں کرتا، چلو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بھی نہ بولے، لیکن یاد تو رکھے کہ میں اس کے برے وقت میں کام آیا تھا۔ اللہ پاک بھی چاہتا یہ ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اچھا، چاہتا یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد رکھے، نعمتوں کو یاد رکھے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ قانون اللہ نے بیان کر دیا، جب بھی اللہ کی نعمت تمہیں ملے فحدث، تحدیث نعمت ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، بیان کیا کرو، فحدث تو اسے بیان بھی کیا کرو۔ اللہ پاک نے آپ کو علم بخشا تو آپ شکر ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مجھے اعلیٰ ڈگری عطا کر دی ہے۔ آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے تو آپ باہر نکل کے لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ پاک نے پتر دی ہے۔ نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ اسے بیان کریں۔ تو نعمت کو اللہ چاہتا ہے بنی اسرائیل سے بھی وہ یاد رکھیں اور بیان کریں، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دیکھو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے اسے بیان کیا کرو۔ تو نعمتوں کے بیان کا حکم ہے، جن کے صدقے میں ہر نعمت ملی ان کو بیان نہ کیا جائے گا؟ نعمت کو یاد رکھو، اور جو جانے نعمتیں ان کو بلا دیا جائے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کون سی اندھیر نگری ہے صاحب کہ نعمت تو یاد ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنائے، یہ نعمت ہے، مگر جن کے ذریعے بنائے انہیں بھول جاؤ گے؟ اللہ پاک نے ہمیں قرآن بخشا، یہ اس کا کرم ہے، نعمت ہے، لیکن جن کے ذریعے سے قرآن ملا انہیں بھول جاؤ گے؟ اسلوب کا فرق ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کسی کو اعتراض ہے جشن پر
کسی کو اعتراض ہے عید پر، یہ دونوں لفظ ہیں، جشن عید میلاد النبی، ہم کہتے ہیں نا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید عربی کا لفظ ہے، جشن فارسی کا لفظ ہے، جشن عربی کا لفظ نہیں ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ عید خوشی کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو کہتے ہیں، اور عید ایک ہوتی ہے شرعی عید، وہ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا مطلب باقی غیر شرعی نہیں ہے، مطلب بنیادی طور پر وہ ان معنوں میں نہیں ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن عید تو بھائی اپنے یار کو بندہ دیکھے نا، جسے کہتے ہیں تیری دید ہوتی ہے تو میری عید ہوتی ہے، اپنے دوست کو ملتا ہے نا، دید بنا کیڑی عید ہو سی، دید ہی نہیں تو عید ہی کوئی نہیں، انسان ملے جلے نہ تو کائے کی عید ہے۔ آپ کوئی کہے کہ جناب آپ کسی گھر عید کے دن کچھ بھیج تو دیں مگر سارا سال اسے مکھڑا نہ دکھائیں، تو ایک دن وہ کہے گا یار تم سوئیاں بھی نہ بھیجا کر، مجھے دیکھنے کو تم ٹائم نہیں دیتے یا خود اپنا مکھڑا دکھانے کو وقت نہیں دیتے، جب دید ہی نہیں ہے تو عید کیا ہے بھائی۔ آج بھی عرب میں یہ جو شاہ سلمان صاحب ہیں، یہ جب بیمار ہوئے تو ان کے لیے باقاعدہ لوگوں نے پوسٹر لگوائے کہ آپ کو صحت ملے تو وہ ہماری عید ہے، آج بھی آپ گوگل پہ جائیں تو دیکھیں تو وہ عید ہو جائے گی، کہیں پر پہنچے تو جناب کہتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے عید ہے، عید خوشی، عید کیا ہے؟ خوشی۔ عید سے مراد یہ نہیں ہے کہ عید صرف عید الفطر ہی ہے یا عید الاضحیٰ ہی ہے، حضور نے فرمایا یوم الجمعہ عیدنا، عید کا جمعے کا دن بھی ہماری عید ہے، کیا کہ خوشی کا دن ہے، اسے اللہ پاک نے ہمارے لیے معتبر مقدس اور محترم بنایا ہے اور اس امت کو بخشا ہے وہ، تو جس دن حضور آئے وہ عید کا دن نہیں ہوگا۔ جشن فارسی میں کہتے ہیں انتہائی خوشی کو، بھائی ساری خوشیوں سے بڑھ کر جو خوشی ہوگی وہ مومن کے لیے حضور کی ولادت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتی۔ شیخ محقق شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک ہے لیلۃ القدر، افضل رات ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا، ایک ہے لیلۃ القدر، قرآن میں آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تعارف کیا ہے اس کا لیلۃ القدر کا کہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا تو وہ لیلۃ القدر بن گئی، تو جس رات میں قرآن نازل ہو وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، کون سی رات ہے؟ قدر والی رات ہے، تو جس رات میں خود صاحب قرآن نازل ہو وہ رات کتنی قدر والی ہوگی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل لیلۃ القدر، جس رات حضور کی اللہ پاک نے ولادت فرمائی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل بنتی ہے، منطق کے طور پر لاجک ہے تو یہی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہو تو وہ شب قدر ہے، جس رات خود صاحب قرآن تشریف لائیں وہ رات کتنی بلند و بالا ہو۔ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ علمی طور پر جب بات چلتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، حضور کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حضور کا ذکر جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ نے کیا، حضور نے خود کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لی اسماء کہ میرے لیے بہت سے نام ہیں، انا المحمد میں محمد ہوں، احمد میں احمد ہوں،
وَأَنَا الْحَاشِرُ میں حاشر ہوں، وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں انا اول میں سب سے پہلے آیا۔ ایک جگہ پر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو اٹھایا جائے گا وہ میں محمد ہوں، ولا فخر، مگر میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جس کو شفاعت کا اذن ملے گا وہ میں ہوں، مگر میں فخر نہیں کرتا۔ انا اول شافع میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں، ولا فخر، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑا کیا ہوگا کہ حضور اپنا ذکر خود فرما رہے ہیں، میرا نام، آپ نے فرمایا صرف میرا نام محمد نہیں ہے، میرے کئی نام ہیں، ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، محو کرنے والا، کفر کو مٹانے والا ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نام بھی ذکر فرمائے، اور پھر کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اب یہ ساری باتوں کو اگر یوں جمع کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہے ہیں، تو حضور نے اپنی تعریف بھی کر کے بتائی، ذکر کر کے بتایا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا نا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بخشی ہے۔ پنگوڑے میں کہا تھا، چھوٹے سے تھے، جب آپ کی والدہ نے کہا نا کہ اس بچے سے بات کر لو، تو وہ بولے بچے سے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے جو ابھی پنگوڑے میں ہے، جو بچہ ہے، اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا تو آپ خود بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بخشی اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ وہ اپنی ولادت پر اپنے میلاد کو خود بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں سلام ہو مجھ پر اور جس دن میں پیدا ہوا۔ اچھا یہ جو دن ہوتا ہے نا نبی کی ولادت کا، یہ کوئی عام دن نہیں ہوتا۔ عام دن ہوتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دن پر سلام کیوں بھیجتے؟ عام دن نہیں تھا، یہ خاص دن تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح باقی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور سے پوچھا حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن اللہ پاک نے مجھے قرآن عطا فرمایا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ گویا یہ حضور کا اس دن کو زندہ رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ شکر تو لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے نا جی، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر، آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا اور مجھے لائق بنا دیا، یہ بھی شکر ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کیا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ روزہ شکر کا ایک طریقہ ہے، بندہ اس روزے میں رہتا ہے تو اور زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ اس کا دل رب سے جڑا رہتا ہے، تو گویا رب کا شکر اور قدردانی اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی کہ آپ نے اس دن روزہ رکھا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا جس دن میں پیدا ہوں اس دن تم بھی روزہ رکھا کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کئیوں کو یہ بیماری ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھا تھا تم بھی یہی کیا کرو، روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے روزہ بھی رکھیں تو جائز ہے، ثواب بھی ہے، سنت بھی سمجھ لیجیے،
ٹھیک ہے، مگر کیا حضور نے حکم دیا کہ بھائی میں روزہ رکھ رہا ہوں تم بھی رکھا کرو؟ آپ نے کہا نہیں. گویا حضور نے چھوڑ دیا امت پر، پھر تم جیسے شکر ادا کرنا چاہو کرو. یہی وجہ ہے کہ امت مختلف ممالک میں اگر آج بھی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے مختلف طریقے ہیں. سلاسل میں بھی مختلف ہے، ممالک میں بھی مختلف ہے. اب دیکھیے کوئی بھی کام جب جائز بھی ہوتا ہے تو جائز کاموں میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ناجائز کے رسیہ ہوتے ہیں یا خرافات کے رسیہ ہوتے ہیں، تو وہ بڑھا کے کچھ بھی بڑھا دیتے ہیں. اب ان کی وجہ سے جائز عمل کو کیوں روکا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے مولا کعبہ ہی دوجا بنا دے، اتنا پاک ہو گیا. مگر آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے یہ کیا کعبہ وہی رہنا چاہیے، قبلہ کعبہ وہی رہنا چاہیے. کعبے میں جو غلط ہے وہ نکال دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر میلاد کے موقع پہ کچھ کام غلط بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں. ظاہر ہے جن کا کوئی دین سے واسطہ نہیں وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یا لا علمی میں کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں یہ ABCD غلط ہیں، تو ان کاموں کو دور کیجئے، میلاد ہی کو تو غلط کہہ دیجیے. بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد کے مقاصد کیا ہیں. میلاد کا سب سے بڑا مقصد نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت رسول پر، حضور کے امتی ہونے پر شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب بخش دیا ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک ہم نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے. پنجابی چ کہیے نا کہ اسی اہل ایمان تے بڑا احسان ہے کیتا ہے کہ انہوں نے اپنا محبوب دے چھڑے ہے. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. آپ کی جیب میں آپ کا پسندیدہ قلم ہو، حالانکہ ویسے قلم بازار میں اور بھی مل جاتے ہیں، آپ وہ قلم کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. آپ کو پتہ مل تو جائے گا، پارکر ہے پارکر اور بھی مل جائیں گے، لیکن یہ میرے ہاتھ پہ فٹ بڑا ہے، اس کا فلو بڑا اچھا ہے، آپ نہیں دیتے. فیوریٹ چیزیں کوئی کسی کو نہیں دیتا. اللہ پاک کے محبوب سے بڑا کوئی محبوب ہوگا بھی نہیں. ایسے محبوب کہ جن کی اداؤں کو بھی اللہ پاک قرآن میں ذکر فرماتا ہے. اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، محبوب ہم تجھے اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے. جب جب تو رکوع کرتا ہے، جب جب تو سجدے کرتا ہے، جب تو قیام کرتا ہے، ہم تجھے دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک تو محبوب کے اتوار کو ملاحظہ فرماتا. حضور مکے کی گلیوں میں چلتے تو اللہ فرماتے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، اور صرف اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں کہ اس کی گلیوں میں تو جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے. تو میلاد کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اس نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر ادا کرنا جو اللہ پاک نے ہمیں بخش دی ہے، حضور کا امتی بنا دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مقاصد میں ایک بڑی چیز یہ آ گئی. دوسری چیز حضور کا ذکر پاک. آپ کو پتہ ہے کہ ذکر یاد کو کہتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ یاد. اللہ پاک نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد رکھا کرو، خوب یاد کیا کرو. عام طور پہ تو ہم اللہ اللہ کہنے کو ذکر سمجھتے ہیں،
لیکن اس کا صحیح مطلب ہے یاد رکھنا، مطلب منہ سے نہ بھی کہو تب بھی یاد رہے کہ رب نیڑے ہی ہے۔ پنجابیوں کو سن نیڑے نظر آتا ہے، رب نہیں نیڑے دستا۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا میں دور نہیں ہوں، یاد رکھنا ہے۔ ہم نے ذکر صرف جپنے کا نام سمجھ لیے کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا۔ کئی لوگ ہیں نا تسبیح پھیری جاتے ہیں اور مال بھی ہڑپ کیے جاتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ کسی بھی لمحے رب نہ بھولے۔ حضرت سلطان العارفین نے یہ بات بڑی گہرے انداز میں فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل، دم کہتے ہیں سانس کو۔ بھئی یہ تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سبق پڑھایا ہو۔ تیرا جو بھی سانس اس سے غفلت میں گزرے وہ سمجھو کفر میں گزرا ہے، یعنی کسی بھی لمحے رب بھولے نہ۔ یہ کیا بات ہوئی، صبح تسبیح کر لی، شام کو تسبیح کر لی، باقی سارے ٹائم جی نماز اپنی جگہ تے کاروبار اپنی جگہ تے۔ اللہ، جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب ہے، بندہ دور جا ہی نہیں سکتا اس سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم کہاں جاؤ گے، تم تو موت سے نہیں بچ سکتے، موت تو میرا ایک قاصد ہے۔ موت کیا ہے؟ قاصد۔ تم جہاں مرضی کو یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی، تم تو موت سے نہیں بچ سکتے، رب کو لوگ کے جب بچ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے دکھایا یہ میرا ایک قاصد ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑی گہری سرنگیں کھینچ لو تم، ادھر بھی چلے جاؤ پر موت اتھے بھی آ جائے آتی۔ اللہ پاک بتاتے ہیں بندے بھولنا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو اس کے محبوب سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو اس کے محبوبوں میں عیب نکالتے ہیں، انہیں بھی دیکھ رہا ہے جو اس کے محبوب کے چرچے کرتے رجتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی حق مدد کا تو حق ادا ہی نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا، کہ ہم جتنا مرضی کر لیں کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی چکا نہیں سکتا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اپنی پاک زبان سے ہی بتا کر کے دیکھو کچھ محسنوں کے احسان ایسے ہوتے ہیں جو بندہ چکا نہیں سکتا، لہذا بیان کر دو۔ کیا کیا حضور نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، ایک حدیث حضرت ابوبکر کے بارے میں اور ایک حدیث حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، یہ دونوں تقریباً ایک سے الفاظ ہیں۔ ایک میں حضور نے فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کے مال نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ حضور کے لیے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے وہ کام کیے کوئی عورت نہیں کرتی۔ عام طور پہ مرد ہی بڑا کام کرتا ہے، نام اپنا کر لیتی ہے وہ کہ میں ہی بچوں نے پڑھایا تو میں بھی سارا کچھ ہی کیتا ہے۔ بندہ پاوے ساری زندگی بیچارہ روٹیاں بھی نہ کھاندا ہوئے، بھوک کاٹی ہو، اس نے پیٹ کاٹ کے اپنے بچے پڑھائے ہوں، مگر کئی ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں تیرے پیو نے کچھ نہیں کیتا پتر، جو کیتا میں ہی کیتا، چرخا کت کت کے تم پڑھایا۔ ہاں جی، ایسی مائیں بھی گزری، بی بی خدیجہ جیسی ماں کوئی نہیں، بی بی خدیجہ جیسی بیوی کوئی نہیں۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے کہنے میں نہیں آ رہے، تو سب نے اکٹھے ہو کر نا کہا کہ ہم بی بی خدیجہ کے پاس جاتے ہیں، یار وہ بھی تاجر ہیں ہم بھی تاجر ہیں تو بات کرتے ہیں۔ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ بھی دیکھو بیوی ٹھیک ہے تمہاری، تم اس کی رہو، مگر ایک کام کرو، یہ کاروبار تمہارا ہے سارا ٹھپ ہو جائے گا، مال شال کا خیال کر، تیرا مال مول مک جانا ہے۔ بی بی خدیجہ سے ملنے کے لیے ان کی بیٹھک میں گئے، بی بی خدیجہ آئیں، چائے پانی پوچھا انہوں نے، اس کے بعد پوچھا جی کیسے آنا ہوا، بولے کہ بھئی ہم ظاہر ہے تم بھی تاجر ہم بھی تاجر،
تمہارے تو اتنے لوگ مزاربت پر کام کرتے ہیں، تو کام تو ٹھپ ہو جائے گا تیرا سارا، کچھ ہی مک جائے گا، دھیان کر. کہنے غلطی تو صحیح کی تھی، لیکن بیٹھو ذرا. بیٹھ گئے. آپ اندر گئیں. آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے نا سب لا کے آج بیٹھک میں ڈھیر کر دو. جو سونے کی اینٹیں، جو سونے کے زیورات، جو چاندی جواہر اور لالو جواہر جو کچھ تھا گھر میں، سارا کچھ انہوں نے اس بیٹھک میں لا کے ڈھیر کر دیا. تاریخ اس پہ شاہد ہے. آپ نے سارا ڈھیر لگایا، اتنا ڈھیر تھا کہ اب آمنے سامنے نظر نہیں آتے تھے. آپ نے تاریخی لفظ کہے، فرمایا سرداران قریش سنو، یہ جو میں نے ڈھیر کیا ہے بتاؤ یہ کس کا ہے؟ اس میں چاندی کس کی ہے؟ بولے تمہاری ہے. سونا کس کا ہے؟ بولے تمہارا ہے. لالو جواہر کس کے ہیں؟ بولے تمہارا ہے. بی بی خدیجہ بولے یہ سب میرا ہے نا، میں محمد کی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم سب کان کھول کے سن لو، یہ سب میرا ہے نا، کسی کا چھینا تو نہیں، میرا ہے. فرمایا سنو میں اعلان کرتی ہوں میں محمد کی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں محمد کی ہوں تو یہ سارا مال بھی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی مائی آپ کو نہیں ملے گی، کوئی نہیں ملے گی، حقیقت ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمائی. فرمایا سنو، میں نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر وہ واحد بندہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن خود خدا چکائے گا. اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، اس کے مجھ پہ. یہ ہے حضور کا وہ رویہ جو حضور نے امت کے سامنے رکھا. فرمایا محسنوں کو بھولو مت، محسنوں کو. اب حضور نے تو جناب بی بی خدیجہ کا بھی ذکر فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر فرمایا، اور ہم ایسے نکمے کہ حضور کا ذکر کریں تو کئی کہتے ہیں او ایک کرتے پہ اللہ معاف کر دے. حضور کی ذات ستودہ صفات کے امت پر اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ آپ گننے بیٹھ جائیں تو گن نہیں سکتے بھائی. اس نبی کے آخری الفاظ بھی امت کے بارے میں. سبحان اللہ. میں بات یہی کرنے والا تھا. حضور اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضور کے لبھائے مبارک ہلتے ہیں تو حضور کے لبوں پر ہوتا ہے ربی حب لی امتی. کیا امت ہے؟ ربی حب لی امتی. مولا میں آ گیا ہوں امت دے ہی دے. حب کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، اسی سے ہبا، کسی کو کچھ دینا، ہبا اسی سے. رب حب لی امتی اسی سے وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا. رب حب لی، اے میرے رب دے دے مجھے امتی میری امت. اب حضور کے ہاتھوں میں امت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تو سیدنا علی اور مرتضیٰ بڑے خوش، بڑے خوش. سنیے، حضرت علی سے پوچھا گیا جی آپ بڑے خوش ہیں؟ فرماتے ایک آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گنہگار ہو گئے، ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، بخش دے گا. یہ بہت بڑی آیت ہے، بڑی دلاسا دینے والی آیت ہے کہ رب بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور بخشتا بھی ہے. احادیث بھی اس پہ شاہد ہیں. بات اس پہ چلے تو اور لمبی ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ ایک آیت یہ جب نازل ہوئی ہمیں بڑی خوشی ہوئی، مگر اس سے زیادہ خوشی ہمیں اس آیت پر ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے والضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
گویا اللہ پاک نے اپنی رضا کو مؤخر کر دیا، رضا مصطفیٰ کو آگے رکھ دیا ہے۔ محبوب جب تو راضی ہوگا ہم راضی ہو جائیں گے، تیری رضا پہ بات مکنی ہے۔ کہتے ہیں اس پر ہم اس لیے خوش ہیں، حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت جنت میں نہ چلی جائے گی۔ کم احسان ہے حضور امت امت پکارتے رہے، میری امت میری امت۔ معراج کی شب جب جانے لگے تو جبریل امین نے عرض کیا حضور براق پر جلوہ افروز ہوں، حضور توقف کرتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا حضور توقف کیسا، تشریف رکھیے۔ فرمایا میں تو بیٹھ جاؤں گا، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ مجھے اپنی امت یاد آ گئی کہ پل صراط ہوگا، کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا، لوگ گر کے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو مجھے اپنی امت کا گرنا یاد آئے۔ اس لمحے بھی حضور امت کو نہیں بھولے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت بھی حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، حضور اس وقت بھی امتی امتی پکار۔ ہم حضور کے احسانوں کا کیا بدلہ چکا سکتے؟ نہیں، اتنا تو کر سکتے کہ حضور کا ذکر حضور کی ولادت کے دنوں میں خاص طور پہ کریں۔ ویسے تو کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھیں تو حضور کا ذکر نہ ہو۔ اپنے گھر میں معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیے، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیے۔ حضور کی محبت بچوں کو مؤدب بنا دے گی، ادب کرنے والا بنا دے گی۔ یاد رکھیے محبت ہی ادب سکھاتی ہے۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ محبت میں وہ طاقت ہے۔ یقین محکم علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ محبت کیا کرتی ہے؟ فاتح عالم بنا دیتی ہے آپ کو۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ آپ بچے کو محبت سکھائیے، حضور کی محبت، باقی سارے کام اس محبت نے سکھا دینے۔ حضور نے اللہ سے محبت سکھائی صحابہ کو، اور اللہ نے حضور سے محبت سکھائی صحابہ کو۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا میرے محبوب کی تعظیم و توقیر ایسے کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب سے پیش قدمی مت کرنا۔ پیش قدمی کیا کی تھی؟ عید کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، کسی نے سوچا عید کی نماز ہو گئی تو میں بھی کر لوں قربانی۔ ابھی حضور نے قربانی نہیں کی، اس نے کر لی۔ اللہ پاک نے آیتیں نازل فرما دی، فرمایا تم میرے محبوب سے پہلے کرو گے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب سے آگے مت بڑھو۔ دین وہی ہے جو میرا محبوب کرے، میرے محبوب سے پیش قدمی مت کرو۔ یہی بات حضرت عثمان غنی سمجھے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گئے تو آپ نے جا کر، چونکہ آپ احرام میں تھے، مسلمان بھی باقی 1400 احرام میں تھے، تو یہ جا کر بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بولے ہم عمرہ کوئی نہیں کرنے دیں گے، یہ تو ہماری انسلٹ ہے کہ تم ہمارے دشمن ہو اور ہمارے یہاں کے پھیرے لگا کے چلے جاؤ، طواف بھی کر کے چلے جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، تم نے تو اپنی ناک کٹوا دی، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں عثمان تم ہمارے پرانے ہیں، سوداگر ساتھی ہو، تم بھی سوداگر ہم بھی سوداگر، تم بھی تاجر ہم بھی تاجر، تو ٹھیک ہے تم آ گئے تم کر لو، تم بھی طواف کرو، عمرہ کرو، احرام کھولو، جاؤ۔ آپ نے فرمایا کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں کر لوں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عثمان ابن عفان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں گا تو طواف ہوگا، معیت میں ہوں گا تو عمرہ ہوگا، ان کے ساتھ ہوں گا تو عبادت ہوگی۔ وہ عبادت ہی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے بتا دیا تھا۔
فرمایا یہ پھیرے تو ہو سکتے ہیں، یہ چکر تو ہو سکتے ہیں، یہ طواف نہیں ہو سکتا، یہ طواف نہیں ہو سکتا۔ طواف ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن ہو، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ادھورے ہیں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سنو میرے نبی کے سامنے اپنی آواز بھی اونچی مت کرنا۔ ان تجہروا له بالقول كجهر بعضکم، کہیں اونچی آواز تمہارے ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ہی نابود ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ پاک اپنے محبوب کا ادب اور ان کی محبت سکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، میلاد کے مقاصد میں سب سے بڑی چیز حضور کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے، اور میلاد کی ہر محفل میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اگرچہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کمرشلائز ہو گئیں اور کچھ زیادہ ہی ان میں بناوٹ آ گئی، سادہ بھی ہوتی تھی، ہم نے سادہ محافل بھی کی، جیسے ہم اب یہاں کر رہے ہیں تو کوئی بتائیے کوئی پیسے نچھاور کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیسے نچھاور کرو، کئیوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی نہیں کرو، مانو ادب والے بھی تو ہیں، محبت والے بھی تو ہیں، حضور کے ذکر کے لیے اللہ کے لیے بیٹھنے والے بھی تو ہیں، للہیت کے ساتھ حضور کا ذکر سننا یا کرنا، کیا ابھی وہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے جو غلط ہے اسے آپ دور کیجئے، مگر جو حقیقت ہے اسے تو نہ منہدم کیجئے۔ اصل عمارت کو نہیں حضور نے گرایا کعبے کی، اس میں سے بت نکالے تھے، تو بھائی ہر معاملے میں جو بت ہوتے ہیں وہ نکال دو، عمارت منہدم مت کیجئے۔ عمارت ذکر مصطفیٰ پر کھڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ جب اللہ خود بلند فرما رہا ہے اور فرماتے ہیں ہم نے بلند کیا ہے، تو کوئی کیا کم کر سکے گا؟ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کی بزم سجاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا بندہ جس سے محبت کر لیتا ہے نا پھر اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ کہتے ہیں جنوں جدے نال پیار ہوئے گل اسے دی کردہ، سو سو لفظ بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ انسان اسی کی بات کرتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے، تو ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم حضور کی بات کریں گے، اور حضور کا ذکر کرنے میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا یہ قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت شیخ محققی فرماتے ہیں مجھے اور تو کسی عمل کا یہ مان نہیں ہے کہ وہ میرا قبول ہوگا اور میں اس کے ذریعے بخشا جاؤں گا، لیکن ایک چیز پر مجھے یقین ہے کہ جب حضور کی میلادت اور حضور کے میلاد کا معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو حضور کا ذکر پاک کیا جاتا ہے تو حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ان دونوں کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا ذکر بھی چاہتا ہے اور اپنے محبوب پر درود و سلام بھی چاہتا ہے۔ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، مجھے یہ یقین ہے قیامت کے دن اسی کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور حضور کے میلاد کے مقاصد میں جو حضور کا ذکر ہے، حضور کی سنت سے وابستگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن جمیلہ جو ہیں، حضور کے محاسن پاک جو ہیں، ان کا تذکار مبارک ہے، اس کی طرف جیسے ہم جڑتے ہیں تو یقینی طور پہ یاد رکھیں محبت بغیر ذکر کے کبھی بھی بڑھتی نہیں، ذکر کریں گے محبت بڑھتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے آج 4 واقعے آپ کے سامنے حضور کے رکھے تو آپ کے دل میں محبت بڑھی ہے نا، کم تو نہیں ہوئی۔ تو اگر ذکر ہوگا ہی نہیں تو محبت کہاں سے بڑھے گی؟ آپ کے والد کے ہی اگر کوئی آ کے 4 چرچے کرے کہ یار آپ کے والد مجھے فلاں جگہ ملے تو انہوں نے مجھ پہ یہ احسان کیا، پھر فلاں جگہ ملے، تو آپ کو اپنی والد کی یادیں اور تازہ ہو جائیں گی۔ تو حضور کا ذکر تازہ کرنے کا سلسلہ یہی ہے کہ آنے بہانے حضور کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔